شامی صاحب، پھر اس صورتحال میں کوئی سیاسی گرینڈ ڈائلاگ آپ کے خیال میں پھر ہو سکتے ہیں، ہو سکیں گے؟ یعنی کہ اتنی انرجی ہوگی پی ٹی آئی میں کہ وہ کرے؟ نہیں، انرجی تو پی ٹی آئی میں موجود ہے، ابھی تک بھی موجود ہے. یعنی آج دیکھیں نا بائی الیکشنز میں اگر وہ حصہ لیتی ہے تو مقابلہ کرے گی اس کے حماد مقابلے اظہر میں. صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ جی وہ حصہ نہیں لے رہے کون؟ بائی الیکشن میں. حماد اظہر صاحب. حماد اظہر صاحب کا معاملہ ہو رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کیونکہ روپوش ہیں اور ان کو منظر عام پر آنا پڑے گا نا، اور منظر عام پر آئیں گے تو گرفتاری ہو جائے شاید. اچھا. تو اس لیے اگر وہ ذاتی طور پر کہتے کہ میں حصہ نہیں لے رہا تو یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. ہاں جی. تو اگر اس لیے تو آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مل کے انتخابات لڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو ان کی رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف میدان میں ہوگی تبھی تو اس کا مقابلہ کریں گے. اگر تحریک انصاف میدان میں نہ ہو تو دونوں پارٹیاں ان کو ایک کٹھا ہونے کی کیا ضرورت رہے گی پھر. صحیح. شاہی صاحب، جب یہ انتقال ہوا تھا میاں اظہر صاحب کا، اس کے بعد ظاہر ہے آپ بھی گئے تھے، مجھے بھی اتفاق ہوا، تو میں نے حماد اظہر صاحب سے سوال کیا تھا اس وقت جب وہاں سب بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ظاہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ والد کی میں تیمارداری کے لیے جو ہے وہ ایک ان نون مطلب اسپتال کہہ لیں یا لوکیشن تھی جہاں پہ میں جاتا تھا، وہیں رہتا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے اس دوران ظاہر آپ خدمت کر رہے تھے، کوئی وصیت کی اپنے بیٹے کو؟ ظاہر ہے ان کو اگر پتہ لگ گیا تھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیل آنا شروع ہو گئی تھی. انہوں نے کہا ہاں جی کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جی ڈٹے رہنا اور انٹیگریٹی جو ہے نا اس کو نہ چھوڑنا. یہ دو یعنی کہ باتیں کی تھیں. تو ہم یہ اس کا کیا مطلب لیں جس میں اب وہ یہ فیصلہ ذاتی طور پہ تو کر رہے ہیں کہ جی میں تو اکلوتا بیٹا ہوں اور میرے والد کو بھی ظاہر پریشانی ہوئی، میری والدہ کو مزید پریشانی نہ ہو، تو میں اب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتا. یعنی دیانت اور استقامت. ہاں. میاں اظہر جو ہیں وہ ایک دیانتدار شخص تھے اور سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے. صحیح. تو سیاست میں ان سے اونچ نیچ ہوتی رہی. اور پہلے تو جب دیکھیں نا مسلم لیگ کاف بن رہی تھی تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور اب ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. تو وہ سیاست کے ان کے فیصلے اپنے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان سے، لیکن ان کا کردار جو تھا، ان کا وقار جو تھا، وہ تو اپنی جگہ سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور ان کے بیٹے جو ہیں ان سے بھی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے صاف ستھری سیاست کریں اور اپنا جم کے کھڑے رہیں. لیکن یہ ہے کہ سیاست کا یہ تقاضا نہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہوتی، نہ کوئی چھاپا مار تنظیمیں ہوتی ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان سے اب گریلا کاروائیوں کی توقع رکھیں. صحیح. انہیں کھلی سیاست کرنی چاہیے. موقع ہو جہاں بھیا گرفتاری ہو رہی ہے تو گرفتار بھی ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے وہی مقدموں کا سامنا بھی کریں. آپ اگر مقدموں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اب آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کوئی خفیہ طریقے سے سیاست کر نہیں سکتے. صحیح. یعنی سیاست کھلی ہونی چاہیے. اور حماد اظہر جو ہیں یہ اچھے نوجوان ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، محنتی ہیں، اور مستقبل کا روشن ہے کہ جس بھی جماعت میں رہے. ایک اس وقت تو تحریک انصاف میں ہے اور اس میں بڑا ان کا کردار رہا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو موقع ملے تو تحریک انصاف کو بھی سنبھالے اور تحریک انصاف بھی ان کو سنبھالے. ٹھیک ہے.